السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے ملک بھر میں ایک شور و غوغا ہے اور بہت زیادہ حکومت پہ تنقید کی جا رہی ہے، جو انہوں نے 7 سے 8 دنوں کے اندر 60 روپے پیٹرول مہنگا کیا، اور اب وزراء پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں اور مورد الزام عمران خان کی حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں۔ ظاہر ہے حکومت وقت ہمیشہ سے جب یہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلی حکومت کو ٹھہراتی ہے کہ لینڈ مائنز کر دی گئی، سارا کچھ کر دیا گیا، تو میں نے سوچا ذرا اس کا پتہ لگا لیا جائے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور وہ رپورٹ کو پڑھ لیا جائے۔ تو آج ہم اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بہت زیادہ ملک میں ایک ویو سی چل پڑی ہے کہ جی جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کو جو سارے جو بینیفٹس ملتے ہیں، جو پیٹرول ملتا ہے اور باقی ساری چیزیں ملتے ہیں، وہ ان سے لی جائیں۔ صرف غریب آدمی اس ملک میں کیوں بوجھ برداشت کرے ان تمام نخروں کا جو ایلیٹ ہمارے ملک میں کرتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا UNDP کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا اشرافیہ کتنے 100 ارب روپے کی جو ہے وہ سبسڈی لیتا ہے، اور چیزوں پہ کم قیمت پہ، جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم قیمت پہ ان کو حکومت چیزیں مہیا کرتی ہے۔ اور آخر میں ہم جو لاسٹ میں نے ویڈیو کی تھی اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا، کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے تفصیل سے بات کی کہ کچھ نومبر کی جو اہم تعیناتی آرمی چیف کی تعیناتی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ نومبر دسمبر 2021 میں مجھے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے عمران خان کے حوالے سے اور آرمی کے حوالے سے کیا پیشن گوئی کی تھی، اور وہ کیسے سچ ثابت ہوئی، اور آگے جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے جو ابھی نومبر میں ہونی ہے، کیا وہ شہباز شریف کریں گے، کیا وہ عبوری حکومت کرے گی، کون کرے گا؟ تو یہ ساری تفصیلات کے لیے آپ جڑے رہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ IMF ڈیل کے حوالے سے بہت زیادہ شور ہو رہا ہے کہ عمران خان نے فروری میں جو معاہدہ کیا تھا IMF کے ساتھ، اور اس کی جو تفصیل سامنے آئی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہم نے دیکھا کہ 150 پہ حکومت نے فریز بھی کر دیا جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تھیں، اور آتے ساتھ ہی جو PDM کی حکومت ہے، یعنی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں ان کے، اس اتحاد کے اور ملک کے، تو بہت زیادہ تنقید ان کے وزراء کر رہے ہیں، جب 30 ایک ہفتے میں اور اسی ہفتے کے آخر میں پھر 30 روپے 60 روپے جب پیٹرول کی قیمت بڑھائی تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی۔ تو میں نے سوچا ذرا 174 صفحات کا جو ڈیل ہے اس کے حوالے سے ذرا پڑھ لیا جائے کہ اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، IMF فیبرری IMF کے نام سے آپ کو مل جائے گی، آپ اس پہ کلک کریں اور آپ کو 174 صفحات کی PDF میں ساری تفصیل مل جائے گی۔ آپ اس میں جا سکتے ہیں تفصیل سے، اور آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا، میں نے تمام صفحات کو دیکھا اور کہیں پہ یہ نظر نہیں آیا کہ عمران خان حکومت نے یہ پرومس کیا ہے کہ حکومت جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ بڑھائے گی۔ ہاں، یہ اگری ضرور ہوا ہے کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کو بڑھایا جائے گا، اور اس کے بعد جو مین مقصد تھا اس تمام معاملات کا وہ تھا کہ جو محصولات ہیں ان کو بڑھایا جائے گا، ٹیکس ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کیا جائے گا تاکہ ملک کے جو ارننگز ہیں وہ بڑھائی جائیں، یعنی ایک بزنس کسی نے شروع کیا ہے تو اس کے پیسے بڑھائے جائیں۔ لیکن اس کے علاوہ کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی اور 250 تک لے کے جایا جائے گا، اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اور بڑے وصول سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے ظاہر ہے وہ چیز موجود ہے، لیکن اس کو مکس کرنا کہ یہ عمران خان نے کیا تھا، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جسے کہا جاتا ہے، یہ بہت غلط ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر ہو گئی، لہٰذا حکومت کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور شدید تنقید ان پہ کی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ، تو اس وجہ سے یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اب حکومت کو برداشت کرنے پڑیں گے، اور اس کا پریشر مزید آئے گا۔ ہم نے دیکھا بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے، اور یہ سارا کچھ، اور آنے والے دنوں میں امکان ہے کہ شاید 10 سے 15 روپے تک پیٹرول کو مزید بڑھایا جائے، شاید میرے خیال ہے 15 تاریخ سے پہلے ہو سکتا ہے، یا 15 تاریخ تک جب وہ جب IMF کی ریویو ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے تو انہیں بتائیں گے کہ ہم نے کن کن چیزوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں۔ اوگرا نے آپ نے دیکھا کہ ناردرن سائڈ میں 46%، 45% اور 44% صدرن سائڈ پہ صدرن سائڈ پہ گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ تو ادھر ایک طوفان ہے جو ملک بھر میں آ رہا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں اتنا زیادہ پریشر کسی حکومت کو پہلی بار برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 50 دن لگائے IMF کے ساتھ بات چیت کرنے میں۔ اس دوران ظاہر ہے تیل کی قیمتیں بھی عالمی مارکیٹ میں بڑھتی رہیں، بہرحال یہ سارے سلسلے ہوتے رہے۔
اس کے بعد تھوڑا سا میں آپ کو ایک ٹچ دے دوں کہ آج شہباز شریف کی ایف آئی اے کی ٹیم نے عدالت کو یہ بتایا کہ ان کو حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو وزیر اعظم اور جو یعنی بترتیب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی گرفتاری مطلوب ہے. اب اس کو لے کر بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور یہ سارے معاملات ہیں. لیکن اس سب سے قطع نظر ایک چیز بہت اہم ہے کہ اس ملک کا وہ وزیر اعظم جس پہ اس طرح کے الزامات ہوں اور بڑے منی لانڈرنگ کے کلیئر الزامات ہیں، اور ایسے الزامات ہیں کہ اگر یہ کیس صحیح انداز میں چلایا جائے تو ایک مہینے کیا 3 سے 2 ہفتوں کے اندر سارا معاملہ نمٹایا جا سکتا ہے. تو بظاہر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اداروں نے اس کیس کو زندہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیا جا رہا تاکہ شہباز اور حمزہ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا جائے. تو اس میں کافی حد تک صداقت بھی ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھا کہ ملٹری کے بجٹ میں بھی اضافہ ہو گیا، کچھ 200 ارب روپے کے قریب منظوری دے دی گئی، 6% بجٹ کی منظوری جو انکریز میں جو ہے ڈیفنس کا بجٹ ہے اس میں بڑھاوا کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. پھر ایک اور لیٹر بھی گردش کر رہا ہے جس کی تصدیق میں نے اداروں سے کی، تو انہوں نے کہا کہ بالکل آئندہ سے پبلک سیکٹر جتنے بھی ادارے ہیں اس کے اندر 17 سے 22 کی تعیناتیاں جتنی بھی ہوں گی، اس کے اندر پروموشن، پوسٹنگ، ٹرانسفر کچھ بھی ہوگا وہ ISI اس کی جو ہے وہ انٹیلیجنس رپورٹ دے گی کسی بھی شخص کے حوالے سے. اس سے پہلے یہ کام IB کرتی تھی اور بڑا ایک نیوٹرل روٹین انداز میں کرتی تھی. ہم صحافی بھی جب PID پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اپنی تصدیق کرواتے ہیں کارڈ کے لیے، ایکریڈیشن کارڈ ہوتا ہے ہمارا ایک، تو اس کے لیے بھی IB سے ہمیں ایکسکیوز می تو اس کے لیے بھی ہمیں IB سے فون آتا ہے، ہم سے کچھ وہ ڈیٹیلز مانگتے ہیں لوکل تھانے میں اور ہمارے آبائی علاقے میں، وہ ایک روٹین چیز ہوتی ہے. لیکن اب ISI سے اس کی تصدیق کروانا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں بہت زیادہ جو جتنے بھی سرکاری افسران ہیں 17 سے 22 تک، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کے بہن بھائی جو رشتہ دار ہیں، جو بزنس ہے، سارا کچھ اس کی تفصیل آپ جمع کروائیں اور اس کے اپنے اداروں میں، اور اس کے بعد وہ ISI کو بھجوا دی جائیں گی. اب پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے، آنے والے دنوں میں یہ مزید پتہ چلے گا، لیکن یہ ایک شاید ایک میرا خیال ہے کہ شاید اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا. بہرحال یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اب آتے ہیں یہ معاملہ ہو گیا تیسرا. جب میں نے جس معاملے کا ذکر کیا تھا کہ سبسڈیز کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے کہ ملک بھر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 70,000 تک جو ہے 50,000 تک گریڈ 19 کا جو افسر ہے اس کو پیٹرول ملتا ہے. پھر اسی طرح 70,000 تک تقریباً جو گریڈ 21 کا ہے، پھر 99,000 تک جو گریڈ 21، اور اسی طرح گریڈ 22 تک کے افسران کو 1.5 لاکھ تک فیول ملتا ہے. اب اس میں سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ ملک بھر میں یہ تقریباً اربوں روپے کا پیٹرول سالانہ بن جاتا ہے ملک بھر میں، اور یہ اگر 17 سے حساب کریں تو یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ 17 سے آنورڈ جو ہیں وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. اب ایک اور ملک میں کرپشن شروع ہو چکی ہے جس کا اس ملک میں ظاہر ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا حال ہے. اس کا مختصر سا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ مونیٹائزیشن ایک ہوتی ہے کہ اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں، ڈرائیور لینا چاہتے ہیں، یا آپ فنڈ لینا چاہتے ہیں جو پیٹرول کی مد میں ہوتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی لاؤں گا، مجھے جو ہے نا پیٹرول کی مد میں دیا جائے، تو اکثر افسران یہ کرتے ہیں کہ 80، 90 اور 1 لاکھ تک کا مونیٹائزیشن بھی لیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ دفاتر کی گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کہ ہم تو آفس کے کام سے جا رہے ہیں، ہم تو آفس کے کام کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا وہ گاڑی ان کے گھر بھی آتی ہے، ان کے گھروں میں بھی ہوتی ہے. تو یہ اربوں روپے کا، کچھ اندازے کے مطابق 300 سے 400 ارب روپے تک کا یہ خرچہ بنتا ہے، یہ پول کی گاڑیوں والا اور مونیٹائزیشن والی کرپشن کا. اب شہباز شریف صاحب نے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم 30% کٹ لگائیں گے خیبر پختونخوا میں، لیکن یہ رکنے میں نہیں پائے گا. اس کا کسی احسن انداز میں اس کا حل نکالنا چاہیے، ورنہ یہ رکے گا نہیں ہے. تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. اور آخر میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو اہم تعیناتی کا ذکر کیا جا رہا ہے نومبر میں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال یعنی نومبر 2021 کی بات ہے کہ مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب میں ایک مرتبہ ان کے گھر گیا، ان سے گپ شپ ہو رہی تھی، تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو سلسلے لگ رہے ہیں. اس زمانے میں ہلکی ہلکی PDM کی آوازیں تیز ہونا شروع ہو گئی تھیں اور عمران خان پہ پریشر آنا شروع ہو گیا تھا، اور ابھی بہت سی چیزیں بہت دور تھیں. مجھے خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو نیا آرمی چیف سلیکٹ کرنے یا فائنل کرنے کا موقع نہیں دے گی، اور انہوں نے کہا تھا کہ مارچ اپریل میں یہ تعیناتی اگر فرض کریں ہوتی ہے تو اس سے پہلے عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے گا. تو بہت سی چیزیں اگر ذکر کیا جائے جو مسائل تھے، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ
آرمی نے کیا یہ فیصلہ کر لیا تھا؟ کیا خاقان عباسی صاحب کو اس کا پتہ تھا؟ لیکن اب نئی تعیناتی ہے جو نومبر میں آنی ہے، جو بہت بڑی تعیناتی سمجھی جا رہی ہے، جس کی گرد ساری چیز گھوم رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کا اقتدار سے نکلنا اس وجہ سے تھا جو خاقان عباسی صاحب نے ذکر کیا، اور اب کیا شہباز شریف صاحب یہ تعیناتی کر پائیں گے جسے میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، اپنا بندہ لگا پائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب بجٹ کے بعد ان کے یہ جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا، اس میں ان کا کام نمٹا دیا جائے گا، اور اس کے بعد نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے گا، ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جائے گی، عبوری حکومت، اور اس کے بعد ستمبر اکتوبر تک شاید انتخابات کروا دیے جائیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن یہ ہے کہ سنجیدہ حلقوں میں اس چیز پہ بحث جاری ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید آرمی کا یہ پلان ہے کہ جو اہم تعیناتی ہے وہ کروائی جائے گی عبوری حکومت میں کسی سے، تاکہ نہ شہباز سے کروائی جائے نہ کسی اور سے کروائی جائے، اور اگر عمران واپس آتے ہیں یا کوئی بھی واپس آتا ہے تو کم از کم وہ جو معاملہ ہے وہ ان کے اس اختیار میں نہ ہو، اور آرمی خود ہی اپنا بندہ ایسا اقدام کر کے وہ بندہ نمٹا لے اور وہ بندہ تعینات کر لے۔ تو یہ بڑی دلچسپی صورتحال ہے۔ پولیٹکس بہت زیادہ، جس طرح ٹیمپریچر ملک میں بڑھ رہا ہے، اسی طرح پولیٹکس بھی بڑی گرما گرم ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیلاتی دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔